بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ کرفیو خلاف ورزی پر جرمانہ اقامہ کیسے تجدید ہوگا؟ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازیں تاحال بحال نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ تارکین جو چھٹی پر گئے ہوئے تھے ابھی تک مملکت واپس نہیں آ سکے۔ تاہم وہ افراد جو مملکت سے جانا چاہتے ہیں، ان کی روانگی کا سلسلہ خصوصی پروازوں کے ذریعے جاری ہے۔ کریں اردو نیوز کی جانب سے اپنی مشکلات کے حل اور معلومات کے لیے مختلف سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ ہم آپ سے ابھی شیئر کرتے ہیں۔ اردو نیوز کے ایک قاری کا سوال ہے کہ میرے اقامے کی مدت ختم ہو گئی، مگر تجدید کے وقت کفیل کا کہنا ہے کہ جرمانہ جب تک ادا نہیں ہوگا اقامہ تجدید نہیں ہوگا۔ مجھ پر دوران کرفیو کے موقع پر 10,000 ریال جرمانہ لگا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جرمانے کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید نہیں ہو سکتا؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں مارچ کے آخر میں متعدد شہروں میں کرونا وائرس سے حفاظت کی خاطر کرفیو نافذ کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اس مہلک وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرایا جا سکے۔ کرفیو خلاف ورزی کے حوالے سے متعلقہ اداروں کی جانب سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جہاں تک آپ کے اقامے کی تجدید کا سوال ہے تو یہ درست ہے کہ اقامے کی تجدید اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہر قسم کا جرمانہ ادا نہ کر دیا جائے۔ کرفیو خلاف ورزی کے حوالے سے جرمانوں کے بارے میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ کرفیو خلاف ورزی پر اپیل دائر کرنے کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے آبشر اکاؤنٹ پر چالان کے خلاف اپیل دائر کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اپنے آبشر اکاؤنٹ سے سسٹم میں لاگ ان کرنے کے بعد خدماتی یعنی مائی سروسز کے براؤز میں جائیں، جس کے بعد خدمات عامہ یعنی جنرل سروسز، جہاں مختلف آپشنز ہوں گے۔ ان میں رسالت طلبات کو کلک کرنے سے وہاں خلاف ورزی پر اپیل کے مندرجات درج کرنا ہوں گے۔ اس مقام کی نشاندہی کی جائے جہاں خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی، بعد ازاں اپیل کو ارسال کر دیں۔ اپیل ارسال کرنے کے بعد متعلقہ کمیٹی اس امر کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کر کے آپ کو آبشر اکاؤنٹ پر ہی مطلع کر دیا جائے گا۔ اگر اپیل منظور کر لی گئی ہوگی تو جرمانہ ختم کر دیا جائے گا۔ تاہم یہ خیال رہے کہ کرفیو خلاف ورزی کے بارے میں آبشر اکاؤنٹ سے اپیل خلاف ورزی کی تاریخ کے 1 ماہ کے اندر درج کرانا لازمی ہے۔ عبداللہ جعفر کی جانب سے ارسال کیے گئے سوال میں کہا گیا ہے، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مملکت میں گزشتہ 15 برس سے مقیم ہوں۔ موجودہ حالات کی وجہ سے اہلیہ اور 3 بچوں کو مستقل طور پر پاکستان منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹا میرے پاس رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ اہلیہ اور 3 بچوں کا خروج نہائی فائنل ایگزٹ لگا دیا ہے۔ اب جبکہ میں اپنا اور بیٹے کا اقامہ تجدید کرانے کے لیے فیس جمع کراتا ہوں تو وہاں سے فیس ناکافی کا میسج آتا ہے، تو اس حوالے میں آپ میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ آپ اس امر سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ سال 2017 سے مملکت میں مقیم تارکین کے اہل خانہ پر ماہانہ بنیاد کے حساب سے فیس عائد ہے، جو 100 ریال ماہانہ کے حساب سے شروع کی گئی تھی، جس میں ہر برس 100 ریال کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی جولائی 2018 میں 200 ریال ماہانہ، 2019 میں 300 اور 2020 جولائی میں 400 ریال ماہانہ کے حساب سے فیس وصول کی جائے گی۔ طائف میں سیلابی ریلے میں پھنس جانے والے 14 افراد کو بچا لیا گیا۔ طائف شہر اور ملکہ علاقوں میں جمعے کو بارش کے باعث سیلابی ریلوں میں پھنس جانے والے متعدد افراد کو بچا لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ طائف سمیت میسان، عزم، الجموم اور مکہ مکرمہ شہر کے بعض علاقے میں مختلف درجوں کی بارش ہوئی ہے۔ شہری دفاع نے سیلابی ریلوں کے خدشے کے باعث پیشگی تیار کر رکھی تھی، نیز تمام پرخطر مقامات پر نفری کا تعین کیا گیا تھا۔ طائف شہر میں موسلادھار بارش کے باعث بعض علاقوں میں سیلابی ریلوں کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، جبکہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ شہر کے بعض انڈر پاسز میں پانی بھر گیا تھا، جسے ریکارڈ وقت میں بلدیہ کے تعاون سے صاف کر دیا گیا۔ شہری دفاع کو 30 افراد کی طرف سے امدادی کالیں موصول ہوئیں۔ 14 شہری سیلابی ریلے میں گاڑی سمیت پھنس گئے تھے، جنہیں بچا لیا گیا۔
16 افراد کی طرف سے امدادی کال وصول ہوئی، جس میں گاڑی کی سیلاب میں بہہ جانے کی شکایات کی گئیں۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے کے باعث الکر روڈ بند کر دی گئی تھی۔ جمعے کے دن ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، نہ کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ کوئی عہدیدار اس سال حج نہیں کرے گا۔ سعودی وزیر حج ڈاکٹر محمد صالح بن تن نے کہا ہے کہ خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ اس سال کسی کو حج میں استثناء نہ دیا جائے اور اس سال کوئی بھی عہدیدار حج نہ کرے۔ اس فیصلے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر حج و عمرہ نے بتایا ہے کہ شاہی حکم کی تعمیل میں کسی عہدیدار کو حج کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ہی کسی کو حج کے سلسلے میں استثناء دیا جا رہا ہے۔ وزیر حج نے مزید کہا ہے کہ حج پر جانے والوں کا انتخاب شفاف طریقے سے کیا گیا ہے۔ حج افزان صحت کے ضوابط کے مطابق ہوگا۔ سب سے بڑا ہدف حج کرنے والوں اور ان کی خدمت گاروں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حج موسم میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب گزشتہ 10 برسوں کے دوران 150 ملین سے زیادہ حج و عمرہ عازمین کی خدمات کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ حج انتظام کا وسیع اور گہرا تجربہ حاصل ہے۔ ڈاکٹر محمد صالح بن تن کا کہنا تھا کہ کرونا کی وبا شروع ہوئی تھی تو سعودی عرب میں 5 لاکھ عمرہ زائرین موجود تھے۔ سعودی عرب ان دنوں حج کرنے اور کرانے والوں کی سلامتی کو اپنی پہلی ترجیح بنائے ہوئے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نائب وزیر حج ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے بتایا ہے کہ اس سال سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو حج کے لیے منتخب کرنے کے سلسلے میں شفاف پالیسی اپنائی گئی۔ وی آئی پی تارکین کو ترجیح نہیں دی گئی۔ حج کے لیے انتخاب آن لائن کیا گیا۔ سب سے بڑی ترجیح صحت اصول کی رہی ہے۔ ایم بی سی کے معروف پروگرام فی اسبوع میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس سال 30% عازمین حج سعودی ہیں۔ ان کا تعلق صحتی خدمات پیش کرنے والے اور اس عملے سے ہے جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہو گئے۔ 70% عازمین غیر ملکی ہیں۔ عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ کسی بھی سفارتکار، کسی ملک کے نمائندے یا وی آئی پی غیر ملکی کو اس سال حج پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا۔ معذور افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے پر متعدد افراد کو جرمانہ۔ محکمہ ٹریفک نے معذور افراد کے لیے مختص پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2261 افراد پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ملک بھر میں مشترکہ کارروائی کی گئی ہے، جس میں خاص طور پر معذوروں کی پارکنگ استعمال کرنے والوں کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ معذور افراد کے لیے مختص پارکنگ دن بھر خالی رہے، تب بھی وہاں تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ بعض لوگ دکانوں کے سامنے پارکنگ نہ ملنے پر معذور افراد کی جگہ میں گاڑی پارک کر دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چند منٹ میں وہ واپس آ کے پارکنگ خالی کر دیں گے۔ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ معذور افراد کی جگہ کو چند منٹ کے لیے استعمال کرنا ہی خلاف ورزی ہے۔ تمام ڈرائیوروں کو چاہیے کہ ٹریفک قوانین کا احترام کریں اور معاشرے کے اس طبقے کے ساتھ خاص رعایت کریں جس کے لیے پارکنگ مختص کی ہوئی ہے۔ محکمے نے واضح کیا ہے کہ معذور افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کی خلاف ورزی پر صرف جرمانہ ہی نہیں ہوتا، بعض حالات میں گاڑی ضبط بھی کی جاتی ہے۔ مکہ میں مضر صحت مرغی کا گوشت تلف۔ مکہ مکرمہ میں بلدیہ کی ٹیموں نے غیر معیاری مرغی کی سپلائی ناکام بنا دی۔ زائد المیعاد مرغی کے گوشت سے بھرے ہوئے ٹرک کو آف لوڈ کر کے گوشت کو تلف کر دیا گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ مکرمہ کے ریجنل بلدیہ کے ڈائریکٹر انجینئر حمد قدح نے بتایا ہے کہ بلدیہ کی مخصوص تفتیشی ٹیموں جو شہر کے ہوٹلوں اور اشیاء خورد و نوش فروخت کرنے والی دکانوں میں سپلائی کی جانے والی اشیاء کی نگرانی کرتی ہیں، انہوں نے ایک ٹرک میں لوڈ کیے جانے والے سامان کی تلاشی لی تو وہاں بڑی تعداد میں منجمد مرغی کے سینکڑوں کارٹن رکھے ہوئے تھے۔ ریجنل ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ ٹرک عام استعمال کے لیے تھا جس میں فروزن اشیاء سپلائی نہیں کی جا سکتی تھیں۔ اہلکاروں نے کارٹن کھول کر معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ تمام مرغیاں ایکسپائر ہو چکی تھیں۔ مزید یہ کہ گرمی میں رکھے جانے کی وجہ سے وہ انسانی استعمال کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ تفتیشی ٹیم نے ٹرک پر لوڈ کی گئی 1600 کلو گرام مرغی کا گوشت تلف کرنے والے ادارے کو ارسال کر دیا، جبکہ ڈرائیور کے خلاف چالان کاٹ کر اسے متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا، جہاں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔
ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں بلدیہ کی جانب سے تفتیشی کارروائیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں تاکہ کورونا کی وبا پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ انسانوں کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔